بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت مضمون پیش کرنے والی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آج میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کا مضمون پیش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو جس سے تم اپنی حاجت طلب کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے ڈرتے رہو یعنی ان کو جوڑتے رہو، توڑو نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی رشتہ دار کا جو حق نیکی اور صلہ رحمی کا ہے وہ ادا کرتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلی حدیث سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چلے جانے سے مراد عارضی چلا جانا بھی ہو سکتا ہے اور مستقل چلا جانا بھی، یعنی مر جانا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ درجہ بڑا ہوا اس لیے ہے کہ زندگی میں تو اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک میں اپنی ذاتی اغراض کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق کی قوت اور اچھا سلوک ان اغراض کے پورا ہونے میں معین ہوگا جو والد سے وابستہ ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا اپنی ذاتی اغراض سے بالاتر ہوتا ہے، اس میں باپ ہی کا احترام خالص رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے راستے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بدو جاتا ہوا نظر پڑ گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی سواری دے دی اور اپنے سر مبارک سے عمامہ اتار کر ان کے نظر کر دیا۔ ابن دینار رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ شخص تو اس سے کم درجہ احسان پر بھی بہت خوش ہو جاتا، آپ نے عمامہ بھی دے دیا اور سواری بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں تھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ بہترین صلہ آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملنے تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے حضور سے سنا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ میں اور تمہارے والد میں دوستی سی اس لیے آیا ہوں کہ دوست کی اولاد بھی دوست ہی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو اسید بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بین بنو سلمہ کے ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والدین کے انتقال کے بعد ان کے حسن سلوک کا کوئی درجہ باقی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعا مانگنا، ان کے عہد کو جو کسی سے کر رکھا ہو پورا کرنا، اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسی بہترین اور بڑھیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم اس پر عمل کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں کرتا رہے، تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان اور لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بسا اوقات ناگوار امور پیش آ جانے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے، والدین ایسی چیز نہیں جن کے مرنے کے بعد بھی دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد آ کر آدمی بیتاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا کہ
ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کو اللہ سے مانگتے رہیں، ان کے لیے صالح ثواب جانی اور مالی کرتے رہیں۔ یہ ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کی تلافی کر دے گا اور بجائے نافرمانی میں شمار ہونے کے فرمانبرداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا رستہ کھول دیا۔ کس قدر بے غیرتی اور دلی کساحت ہو گئی کہ اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضا ہی کے کام ہوتے رہے ہوں اور ادائے حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہوتی رہی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز حاصل ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے۔ ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک فرمانبرداروں میں شمار ہوتا ہے اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے ان کے لیے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔